پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کے صدر روہیل خالد کی والدہ مرحومہ کی فاتح خوانی کی تقریب مسجد فیضان مدینہ بروکلن نیو یارک میں منعقد ہوئی، جس میں دوست احباب اور کمیونٹی کے معززین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں روہیل کے والد محترم چودھری نذیر احمد بھی شریک تھے۔ پروگرام تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ مفتی صاحب نے خصوصی بیان دیا۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے روہیل خالد بھائی کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ خصوصیت سے اہتمام ہے۔ ختم چہلم ہے، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہم زمین پہ رہتے ہیں، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو کچھ نہ کچھ وہاں سے کھا لیا کرو۔ تو وہ جنت کے باغات ہیں کون سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المساجد، کہ مسجدیں یہ جنت کے باغات۔ مطلب کیا ہے کہ مسجد میں بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کا پھل کھاتا ہے۔ مسجد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مسجد جنت میں جانے کا سبب ہے، تو اس سبب کو ہی جنت فرما دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو ہر نظر پر اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے کہ یہاں سے حج کے لیے کوئی اسپیشل جائے، آنے جانے کے اخراجات ہوں، وہاں پر رہنے کے اخراجات ہوں، پیچھے گھر کا سسٹم چلنے کے لیے اخراجات ہوں، اور یہ سارے کے سارے معاملات کر کے حج ہے، ظاہر مشقت والا کام ہے، حج اس نے کیا، پھر بھی اس کو یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ حج اس کا قبول ہوا ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں اس کا حج قبول ہے یا نہیں۔ یہاں پر ایک نظر محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اگرچہ دن میں 100 بار کوئی دیکھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ بڑا ہے، وہ پاک ہے، وہ اطیب ہے، یعنی کہ اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ اتنا آسان ہے۔ باپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ جنت کا جو مین دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، یہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو باپ کی خدمت کرنے والا گویا کہ سیدھا اس دروازے کی طرف چل پڑا۔ اب یہ جتنی خدمت کرتا جائے گا جنت اتنی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، سردیوں کی رات تھی، ماں نے آواز دی، پانی پیاس لگی تھی، پانی کی طلب تھی، تو ماں نے پانی مانگا۔ اب یہ پانی لینے کے لیے اس وقت باہر جانا پڑتا تھا، تو ایک پیالہ آب خورا جو آپ نے لیا اس میں پانی لے کر آئے، واپس آئے تو ماں سو چکی تھی، نیند یعنی کہ نیند پہ ہی پانی مانگا تو واپس پانی لانے تک وہ دوبارہ نیند میں چلی گئی، سو گئی۔ اب انہوں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا ماں کو، تو ماں سو گئی، یہ کوئی بات نہیں، دوبارہ جب جاگے گی تو پھر میں پانی دے دوں گا۔ اب یہ کافی دیر کھڑے رہے، سخت سردی کی رات تھی، اور اتنی وہ شدت کی سردی تھی کہ پانی تھوڑا سا چھلکا اور ہاتھ پر جو گرا تو وہ برف بن گیا۔ اب ماں کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے پانی دیا تو جو وہ برف کی وجہ سے انگلی اس پیالے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی تو انگلی کی کھال بھی تھوڑی سی ادھڑ گئی، اب انگلی سے خون بہنے لگا۔
ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا؟ تو انہوں نے یہ سارا معاملہ بتایا کہ جب آپ نے پانی مانگا میں پانی لے کر آیا تو آپ سو گئی تھی، تو میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اب یہ برف بن گئی جس کی وجہ سے یہ کھال ادڑ گئی۔ اب ماں اسی وقت ماں نے جو ہے ان کے سجدے میں جا کر ان کے لیے دعا کی اور عرض کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ہاتھ اٹھا کر کہ یا رب کریم میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پایا۔ ولایت کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تو یہ جو سلسلہ جو منازل طے کرنے کا، راہ سلوک کی طرف آگے بڑھنے کا، رب کی معرفت کو پانے کا جو سلسلہ ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے۔ یہ گھر میں مرشدان گرامی موجود ہیں، گھر کے اندر ماں باپ جو ہیں یہ موجود ہیں، تو محبت کی نظر سے ان کو دیکھیے، ان کی خدمت کیجئے، سعادت سمجھیے، اور اگر کسی طرح وہ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ وہ راضی ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ناراض ہو کر دنیا سے جائیں۔ تو وہ اگر راضی ہیں تو سمجھیے کہ رب راضی ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، موجود ہیں، تو یہ سمجھ لو بہت آسان سے ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ یہ جنت میں پہنچانے والے اسباب ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، اور ان کی اگر بالفرض کسی طرح وہ بیمار ہیں، آزمائش میں ہیں، ہمیں کچھ وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کتنی تکلیف دیکھی، کتنی آزمائشیں دیکھی۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم کہ میں اپنی ماں کو ایسی جگہ پر کہ جہاں یعنی ایک پتھریلی جگہ تھی اور بہت شدت کی گرمی تھی کہ وہاں پر پتھر پہ اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا وہ کباب بن جاتا، میں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے 6 میل تک لے کر گیا، کیا میں نے اس کے حق ادا کر دیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو ولادت کے وقت اس نے تکالیف دیکھی، ایک جھٹکے کا بھی حق تو نہیں ادا نہ، ایک جھٹکے کا حق ادا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ماں باپ کے حقوق، ان سے سبک دوشی نہیں ہے، ان کے حقوق بہت ہیں، بس ان کا ادب و احترام ہو اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ ہو۔ جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو ہماری اولاد جو ہمیں دیکھ رہی، تو یہ سمجھیے کہ ہمارا فیوچر ہم جو ہے ان کو دکھا رہے ہیں۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اپنی اولاد کی موجودگی میں ان کا احترام نہیں کرتا، تو بہت قریب ہے اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ تو ہم ہر نماز کے اندر دیکھیں کتنا زبردست یہ پیارا انداز ہے کہ ہر نماز کے اندر جب کوئی بچہ کوئی جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنی بخشش بھی، اپنے ماں باپ کی بخشش بھی مانگ رہا ہے۔ تو ہم یہ بس یہ انداز اختیار کریں، اپنی اولاد کو سکھا جائیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ It is narrated by the noble companion Sayyidina Anas radiyallahu anhu that the beloved and blessed Rasul of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, whoever recites this salat upon me while standing, that before he sits down, and if he recites it while sitting, that before he stands back up, his sins will be forgiven. Let's all read together. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. 70 portals of mercy are open for whoever recites the salah. Sallallahu ala Muhammad. Shaykh Ahmed Sawi rahmatullahi ta'ala reports from some saints of Islam that by reciting this salah once a person attains the reward of reciting salah 600,000 times. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan بدوام ملك الله. حسبي ربي جل الله ما
قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اس کا مفہوم ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. حدیث طیبہ میں بھی دعا کی ترغیب کچھ یوں دی گئی کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. پیارے اسلام بھائیو، جب بھی دعا مانگیں نگاہیں نیچے رکھیے، ہتھیلیوں کو سیدھا کھلا رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے میرے مالک، میرے پروردگار، سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار. مالک و مولا، گناہوں کے سبب آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. مالک و مولا، آ پڑی کشتی ہماری منجدھار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں دعا. اب دیکھیے ہوتا ہے انجام کیا. یا اللہ، کس کس جرم کا، کس کس گناہ کا اعتراف کریں. مالک و مولا، حال بھی بے حال ہے اور مستقبل میں قبر کا تنگ و تاریک گڑھا منہ کھولے ہمارا منتظر ہے. مالک و مولا، یا اللہ، ہم نے علماء اکرام سے سن رکھا ہے، روایات میں مفہوم پڑھ رکھا ہے کہ جب گناہگار بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں.
اس پر سانپ اور اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ مالک و مولا ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مالک و مولا ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ ہم عذاب کی تاب نہیں لا سکتے۔ دنیاوی طور پر کوئی موذی جانور نظر آ جائے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مالک و مولا یا اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو مالک و مولا ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ مالک و مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری بے شرمیوں کو معاف فرما دے، ہماری بے حیائیوں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ مالک و مولا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ نمازوں کا ذوق و شوق دے دے، کثرت تلاوت قرآن مجید کا ذوق و شوق دے دے۔ مالک و مولا یا اللہ عز و جل، مالک و مولا جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹے ہیں ان کو منا دے۔ یا اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق عطا کر دے، آپس کی ناچاکیاں رنجشیں دشمنیاں دور کر دے۔ یا اللہ عز و جل عالم اسلام کی خیر فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، مالک و مولا ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عز و جل مالک و مولا بار بار حج بیت اللہ کی سعادت دے دے، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یا اللہ عز و جل مالک و مولا جن بھائیوں کے پیپروں کے مسائل ہیں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ عز و جل بیماروں کو اچھا کر دے، جتنے بھی مریض بچے بوڑھے جوان مرد و عورتیں بیمار ہیں مالک و مولا بیمار زین العابدین کا واسطہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو برسرے روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت وسعت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے روحیل خالد بھائی کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، یا اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل مالک و مولا یا اللہ عز و جل جو بھی ذکر و اذکار کیے فیملی نے، یا اللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید اور جو بھی درود پاک وغیرہ، یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، خصوصاً روحیل خالد بھائی کی والدہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری جلووں سے منور فرما، بتقاضۂ بشریت جو گناہ سرزد ہو گئے وہ معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم میں سے، ہمارے اعز و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، یا اللہ جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں مالک و مولا ان کی بھی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
پالس پریزیڈنٹ روہیل خالد نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج پھر میری والدہ کے سارے ثواب کے لیے 40 کے ختم پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ماں باپ کی محبت اور شفقت کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن ان کی کمی کے بارے میں جن کے والدین حیات انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو کیونکہ ہم اتنی مڈل کلاس سے بھی لو کلاس سے آئے تھے، تو والدہ بتاتی ہوتی تھی کہ ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ عید کے وقت اتنے پیسے تھے کہ صرف بچے کے لیے کپڑے لے لیں یا اپنے لیے لے لیں، تو انہوں نے بچوں کے لیے کپڑے میرے بھائی کے لیے لیے، اور عید والے دن ان کے لیے نہیں تھے نئے کپڑے خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس طرح کی قربانیاں ماں باپ دیتے رہتے ہیں، لیکن میرے لیے وہ بہت چیز کبھی میں بھول نہیں سکتا۔ اور جب میری امی فوت ہونے والی تھی 3 دن پہلے، اس وقت بھی میرے لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے۔ ماں باپ دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ساری زندگی ساتھ رہ جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں چھوٹی عمر میں قافلے کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ جانا شروع ہوا، تو امی نے کپڑے تیار کر کے بیگ تیار کر کے بھیجنا 3 دن کے قافلے کے لیے۔ تو میں نے زندگی میں 11-12 قافلے کیے ہوں گے، اور وہ سب کے سب میری امی نے مجھے بھیجا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مدد کی ہے آپ کے سامنے، اور اللہ کے لیے تو تھوڑی ہے لیکن میرے لیے بہت زیادہ ہے، اور میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی جتنے بھی ہیں اتنا پیار کرتے ہیں، اور میری امی نے جن لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا ان کے مشکل وقت میں کام آئے، تو اتنے زیادہ چیزیں آ رہی ہیں کہ مجھ سے لکھ بھی نہیں پائی جا رہی، ہر طرف سے دوست یار دوست کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دنیا میں رہ کے بھی نیک کام کرتے ہیں، جیسے مجھے میری والدہ کا پتا، انہوں نے کئی لوگوں کو حج کروائے ہیں، عمرے کروائے ہیں، مجھے حج کروایا ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا 2014 میں۔ تو ابھی تک کم و بیش 1262 قرآن پاک لوگوں نے میری والدہ کے لیے بھیجے ہیں۔ 67,95,670 درود پاک، اور بہت ہی زیادہ سپارے، اور سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی اسلامی بھائیوں، انہوں نے 12 مدنی قافلے 30 دن کے، اس کا ثواب میری امی کو بخشا، اور 11 مدنی قافلے 12 ماہ میں۔ کیونکہ میں قافلوں میں جاتا تھا، دوسری اسٹیٹس میں جاتا تھا، لوگوں کے اسٹوروں پہ جاتے تھے ہم، شروع میں بڑا آرٹ سا لگتا تھا، ہم کو بولتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ، تو لوگ کہتے تھے یار اسٹور کیسے چھوڑ کے ہیں۔ تو ایک وقت میں میرا بھی ایک اسٹور ہوتا تھا، ایسے ہی دعوت اسلامی والے میرے پاس آئے، مجھے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے سپرد کرو، تم آؤ، اللہ کہتا جو میرے کاموں میں لگ جاتا میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ تو یہ اس چیز کی برکت ہے جو میری والدہ کے لیے اتنی دعائیں آ رہی ہیں، یہ کسی اور جگہ سے نہیں آ سکتی۔ کوئی آپ کتنا بھی پیسہ دے دیں، بلڈنگیں بنا لیں، جو بھی میری والدہ نے اتنی چیزیں بنائی بعد میں، جو ہم نے گھر جائیداد ٹیبل سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے، لیکن یہ چیزیں ساتھ گئی۔ تو یہ آپ سب کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ بھی میرے دوست ہیں۔ تو کہتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اگر کوئی چیز اتنے لوگوں مجھ سے ویسا افسوس کر رہے ہیں، وہاں میری والدہ کے لیے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں۔ آپ کسی ایک کا پڑھنا اللہ قبول کر لے تو وہی کافی ہے۔
تو اس سے زیادہ میں وہی آپ کو میسج دے رہا ہوں جو آپ لوگوں کے کام آئے گا، اور اس کا ثواب جو ہے جنہوں نے بھی بھیجا اللہ تعالیٰ ان کے پیرنٹس کو بھی دے، اور جو مزید آ رہے ہیں اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ اور ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جتنے بھی بھائی آئے ہیں پلیز کھانا کھائے بغیر نہ جائیے گا۔ میری امی نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو لوگوں کو کھانا کھلانا، میری سچوں کہہ گئی تھی، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہر جمعے کو اجتماع ہوتا ہے، یہاں پہ لنگر رضویہ ہوتا ہے، وہاں پہ میری والدہ کے لیے بھی اور جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حق تک جائیں گے سب کے لیے سارے ثواب کے لیے اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سب بھی اگر وہ دعوت اسلامی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، میری فیملی بھی کیا کرے گی، کرتی بھی ہے، تو یہاں پہ کھانا لنگر ہوا کرے گا ہر جمعے کو۔ جو میرے دوست ہیں یہاں پہ اگر یہاں سے گزر رہے ہوں عشاء کی نماز پڑھیں، اجتماع میں بیٹھیں، اور کھانا ہر جمعے کو یہاں پہ انشاءاللہ لگا کرے گا۔ اور آج سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، اور یہ صرف ہماری طرف سے نہیں، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ یہاں پہ ہی کرتے ہیں، تو یہ ایک دعوت اسلامی کا چل رہا ہے لنگر حزبیہ کا جو ان کا کام شروع سے، تو جزاک اللہ، یہی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب کریم، یا رحمان، یا رحیم، اے پاک پروردگار، اجتماع پاک کا انعقاد کرنا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا، اور جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس کے علاوہ کثیر تعداد میں قرآن پاک، مختلف پارے، تسبیحات، ذکر، اذکار، کلمات طیبہ جو پڑھے گئے، درود پاک پڑھے گئے، یا رب کریم، یا اللہ، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنے کرم کے شیان شان عطا فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ثواب تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، عاجزانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین، جملہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، محققین، مجددین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین کی ارواح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج تک جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے قیامت تک آئیں گے، تمام کی ارواح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ، بالخصوص یہ ثواب ہمارے روحیل خالد بھائی کی والدہ مرحومہ کی روح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ، مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر حشر کی ساری منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو نور مصطفیٰ علیہ السلام سے منور فرما، حد نگاہ تک وسیع فرما۔ یا رب کریم، سوالات نکیرین میں آسانیاں فرما، قیامت والے دن سائے عرش نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، جنت الفردوس میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں میں یا رب کریم جگہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، یا رب کریم، مرحومہ کی حتمی مغفرت فرما، اور ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہمارے جو بھی اعزاء، قریبا، دوست، احباب جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، اے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین کی بھی حتمی مغفرت فرما، ہم سب کو دین متین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کر دے، دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرما، ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نیک دعاؤں پر، نیک التجاؤں پر، نیک ارادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔